الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب السلام، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج آئے محترم بھائی ریاض صاحب کے الحمدللہ سنت نکاح کے موقع پر اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہاں حاضری کی توفیق دی۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھے کام کی نسبت سے یہاں جمع کیا۔ انشاءاللہ کل دعوت ولیمہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ ولیمہ کا مقصد کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے۔ یہاں صرف ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ پھر اس کے بعد نکاح پڑھاتے ہیں کہ بھئی نکاح کیا ہے۔ یہ ایک رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے دل میں آئے نکاح کرو۔ نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح شریعت میں انتہائی سادہ چیز ہے۔ نکاح کے اندر صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اسلام میں نکاح سب سے آسان عمل ہے، بالکل آسان، مگر اللہ معاف کرے اس چلتے دور میں نکاح اس لیے مشکل ہے کہ نکاح سے قبل جتنی بھی یہ رسومات ہیں ٹوٹل جو ہم شادی میں کرتے ہیں، الحمدللہ ریاض بھائی تو بچ گئے ہیں، اللہ بچائے بھی، باقی آپ کے بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پٹھان ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، پورے پاکستان میں گھومتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں شادی کے موقع پر یہ سنت سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ بارات ہو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آج میں نے جمعے میں بھی ملا عیسیٰ گوٹ میں بھی یہی بات گئی، یا گانا باندھنے کی رسم ہو، دودھ پلانے کی رسم ہو، پتہ نہیں بلوچوں کی اپنی رسمیں ہیں، پٹھانوں کی اپنی ہے، پنجابیوں کی اپنی ہے، یہ سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں جو کام بھی سنت سے ہٹ کر ہوگا، علماء نے لکھا ہے جس کام کو آپ رسم و رواج کی شکل میں لیں گے وہ دنیا میں فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی نکاح کی تقریب ہو تو نکاح آسان ہے۔ نکاح صحابہ کے ہاں کیا تھا، میں آپ کو مختصر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب شادی کرنے کے لیے لڑکی کا انتخاب آج کل کی عورتیں کرتی ہیں۔ دور صحابہ میں کبھی بھی عورتوں نے لڑکی کا انتخاب نہیں کیا کہ لڑکی دیکھنی ہے، عورتیں جائیں بھئی لڑکی پسند کرنے کے لیے۔ بس لڑکی کے والد، لڑکے کا والد آفس میں ملتے تھے، آپ کی بچی ہمیں پسند ہے، آپ کا لڑکا ہمیں پسند ہے، نکاح ہو جائے۔ اب نکاح کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ضروری نہیں، صحیح ہے؟ یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ بالکل کان کی کھڑکی کھول کے سننی ہے میری باتیں، رسم سے ہٹ کے۔ نکاح میں آپ نے رش بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ ہے، ولیمے میں رش بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں سارے رسمی کام ہیں، رواجی کام ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی کتنی آسان ہے دور صحابہ میں، اور الحمدللہ ہر آدمی اپنے وقت پہ شادی کرتا تھا۔ اور صحابہ کی آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں تقریباً اس میں کوئی بھی میرے خیال میں ایک آدھ کی بات نہیں کرتا، ورنہ جو آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں 500,000 آدمی، اس میں سے 2 شادی والے بہت کم ہوں گے، ایک آدھ آدمی ہوگا جس نے 2 شادیاں کی۔ دور صحابہ میں ہر صحابی کی 4 بیویاں تقریباً تھیں۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے 14 نکاح ہوئے، ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے 70 نکاح ہوئے، ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے 40 بچے تھے۔
اب بتائیے آپ اس ٹائم ایک نکاح کرنا مشکل ہے. اب ہمارے دوست تھے بھائی ریاض بھائی، پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کا نکاح ہو رہا ہے. جب میں آپ کے یہاں تھا اس وقت یہ جوان تھا، پھر میں نے یہاں آپ کے علاقے میں 9 سال گزارے، پھر میں 2009 میں یہاں سے گیا. اب 2024 16 سال مجھے اپنے علاقے میں ہو گئے، پھر واپس آیا ہوں. اس وقت یہ جوان تھا. اب بتائیے درمیان میں 9 اور یہ 15 تقریباً 20 سال کا عرصہ اس نے گزارا ہے. 20 سال کا اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، مگر وجہ کیا بنی بھائی؟ وجہ یہ ہے کچھ رسومات ہیں، کچھ علاقے کی جو چیزیں ہیں ہم نے جو نا برمار کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شادی رک جاتی. تو صحابہ کے یہاں کیا تھا، میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابی نے شادی کرنی تھی. رشتے کے لیے کیا کیا؟ ایک صحابی کا انتخاب کیا کہ آپ میرے لیے اس گھر میں جائیں، رشتہ دیکھیں. وہ صحابی رسول وہاں گئے رشتہ دیکھنے. انہوں نے کہا جی میرا دوست گلی میں کھڑا ہے اور آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں وہ پسند نہیں، آپ ہمیں پسند ہے، آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اندر صحابی دوسرا باہر کھڑا ہے رشتے والا. یہ صحابی اندر بیٹھے، ایک بھائی نکاح پڑھ رہا ہے یا والد نکاح پڑھ رہا ہے، 2 بھائی گواہ بن گئے. یہ باہر نکاح کر کے آیا. جب باہر پہنچا تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ میرے بھائی آپ بات کرنے گئے تھے، بات ہوئی؟ اس نے کہا جی بات تو ہم آپ کی شادی کی کرنے گئے تھے، مگر شادی میری ہو گئی ہے، شادی میری ہو گئی. نہ اس پہ کوئی پھٹا نہ کوئی جھگڑا. صحابی نے مسکرا کے کہا بھائی آپ کا مقدر تھا، آپ کی شادی ہو گئی. اب یہ تھی صحابہ کے ہاں شادی. سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف تھے، جن کے پاس اس دور کا کروڑوں روپیہ تھا. ان کی شادی کا جو ولیمہ ہوا اس میں ایک بکری کاٹی گئی. اس سے زیادہ کوئی ولیمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بھیڑ نہیں ہے. ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے شادی کی. اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تب کو پتہ نہیں ہے صحابہ کی شادی ہو گئی. رہتے کدھر ہے؟ ایک ہی جگہ مدینے میں. اللہ کے حبیب نے بھی شادی میں شرکت نہیں کی، نکاح میں شرکت نہیں کی، کوئی ناراضگی نہیں ہے. اب یہاں اللہ نہ کرے کارڈ لکھو، ایک آدمی کو کارڈ نہیں بھیجا، ساری زندگی ناراضگی، وہ جی فلانے نے مجھے شادی میں. اور بھائی کرنا کیا ہے؟ اب یہاں آپ آئے اتنے دور سے سفر کر کے، یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس نکاح کی تقریب ہوگی، ایک مٹھائی کو ڈبہ مل جائے گا، اس کے بعد مولوی دعا کرے گا، آپ آئے ہو 55 میں، واپس 57 میں چلے جاؤ گے. بس یہی ہے نا. تو بس پتہ یہ چلا شادی یہی ہے. باقی اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، صاحب استطاعت ہیں، تو بے شک آپ حسب توفیق لوگوں سے ہٹ کے کہ لوگ میں نے آج جمعے میں بھی کہا ملا عیسیٰ کوٹ میں کہ میری 22,000 میں، یہ میرا بیٹا ہوا، میرا ایک ہی بچہ ہے، 22,000 روپے میں نے شادی کی ہے. کتنے ہزار میں؟ 22,000 روپے میں میری شادی ہوئی ہے. ٹوٹل 22,000. 2007 میں میری شادی ہوئی، 22,000 روپے خرچہ ہوا، ہم نے شادی کر لی. حق مار رکھا ہے صرف 20,000 روپیہ. اب بلوچوں کی اپنی رسمیں. ابھی ایک جھگڑا ہوا ہمارے علاقے میں، 7 والے گاؤں میں وہاں گیا جھگڑا نپٹانے. انہوں نے کہا جی بچی رہنا نہیں چاہتی، طلاق کرواؤ، فیصلہ کرو. میں نے کہا جی فیصلہ ہوتا ہے. پوچھا حق مار کتنا ہے؟ کہا جی 50 تولے سونا. کتنا؟ 50 تولے سونا، 1.5 کروڑ روپیہ. چل بھائی. میں نے کہا اگلی بات کہتے ہیں 500 روپیہ پاکستانی نہیں، 500 روپیہ ماہانہ ڈالر خرچہ، وہ بھی دو. اب میں نے کہا جی اس کا خون بیچ لو، پھر تو مسئلہ حل ہوتا ہے. اس کے پاس غریب کتنا ہے؟ 50 تولے. اس لیے ایک مسئلہ آپ سمجھو، علماء نے لکھا ہے جتنا دولہا بیوی کو مہر دے سکتا ہے اس سے زائد دولہے پہ بھار ڈالنا یہ ناجائز. اب ہمارے یہاں رسموں میں ہم پھنس جاتے ہیں، اتنا سور دو، اتنا یہ کرو، اتنا یہ کرو. کدھر بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے شادی کی، تھوڑا مار رکھا، صحابہ نے ادا کیا. اور مار کی اتنی اہمیت ہے، اب لکھوانے کو تو ریاض بھائی بھی 15 تولے لکھو جی، لکھ دو جی. بھائی جب تک یہ ادا نہیں کرے گا یہ مجرم ہے، ادا کرنا ضروری ہے. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے جو آدمی اپنی بیوی کا مار نہیں دے گا یا دینے کی نیت نہیں کرے گا، یہ مسئلہ سمجھو، حدیث سنا رہا ہوں. جس آدمی نے اب تک اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا یا دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، لکھوا دیا اتنا سور لکھو، اتنا پیسے لکھو، فرمایا قیامت کے روز یہ زانیوں میں اٹھایا جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کے حبیب کی. کیوں نہیں مولانا صاحب تائید علماء کرنا، بعد میں یہ ہو سکتا ہے بولا بتائیں ان کو کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، کہ اگر آپ نے دینے کا ارادہ نہیں کیا آپ مجرم ہیں. آپ مر گئے
سب سے پہلے آپ کا جو ترکہ ہے، آپ کی جو جائیداد ہے، آپ نے جو مال جوڑا، اس میں سب سے پہلے دفن کرنے سے پہلے آپ کی بیوی کو آپ کے ترکے سے نکاح کا جو لکھا ہوا مال ہے وہ ادا ہوگا، پھر اس کے بعد قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کی اگر نمازیں روزے اس کو فدیہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو آپ نے وصیت کی اس پہ عمل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ترکہ بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ کے علاقے میں سے کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے، کوئی مار کا نام نہیں لیتا۔ مار دینا ضروری چیز ہے، اس لیے اتنا مار ہم لکھوائیں جتنا ہمارا بھائی ادا کر سکے۔ ہم 5 بھائی ہیں، الحمدللہ 5 کی شادی ہو گئی ہیں۔ اب میرا آخری بھائی تھا، بھائی کی شادی کی، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نکاح پڑھ رہا ہوں آپ کا، کتنا مار بیوی کو دے سکتے ہو؟ اس نے کہا مولانا صاحب میرے سگے بھائی نے کہا 50,000 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا بچہ 50,000 دے گا، آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لکھ دو، یہ ادا کرنا ہے۔ میں نے پہلے دن اپنا مار ادا کیا ہے۔ جنہوں نے اب تک مار نہیں دیے لکھے ہوئے یہ مجرم ہیں، اپنی بیویوں سے جا کے معافی مانگے اور ان کا جو مار ہے اس کو ساتھ ساتھ ادا کریں۔ 50,000 ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 500 دیں۔ اگر نہیں دیں گے مر گئے تو یہ قرض ہے، اور اللہ کے حبیب نے اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا جس نے قرضہ دینا تھا، اس لیے فرمایا قیامت کے روز آپ کی بیوی آپ کا گیروان پکڑے گی اور آپ سے حق مار وصول کرے گی۔ اس لیے مار اتنا ہم لکھوائیں، سنت پر آئے، رواج نہ دیکھیں بلوچوں میں یہ رواج چل رہا ہے جی، پٹھانوں میں یہ رواج چل رہا ہے جی، سندھیوں میں یہ رواج چل رہا ہے جی۔ رواج کر کے ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لڑکوں کی عمریں اتنی بڑھ چکی ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ علماء نے لکھا ہے جس آدمی کا بچہ بچی بالغ ہو گئے، اماں کو پتا ہے کہ بچہ بالغ ہے، اماں کو پتا ہے بیٹی بالغ ہے، اس کے بعد اگر اس کا نکاح نہیں کرتے، اس میں ڈیلے کرتے، 2 سال 3 سال 5 سال پیچھے لے جا رہے ہیں، فرمایا بچہ اور بچی جتنے غلط کام کریں گے بلوغت کے بعد ان سب کا گناہ ان کی والدہ اور والد کو ہوگا۔ بات سمجھ میں آئیے؟ یہ مولوی بھی نہیں بتاتے، اصل مسئلے جو ہیں یہ ہمیں بتانا چاہیے۔ اس لیے ان مسئلوں پہ ہم عمل کرنے کے لیے پریکٹیکل، میں نے گھر سے شروع کیا، اپنی شادی کی، بھائیوں کی علاقے میں یہ بات چلائی، 16 سال کے عرصے میں اللہ کا فضل ہوا میرے گاؤں میں الحمدللہ اب 100 میں سے 99% شادیاں سنت کے مطابق، ینگ لڑکے 17 سال کے شادی ہو گئی، 16 سال کے شادی ہو گئی، 18 سال کے شادی ہو گئی، بچیوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ گناہوں سے ہماری جوان نسل بچ رہی ہے، ورنہ نوجوان نسل کو اس ٹائم موبائل کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ گناہوں سے آپ نہیں بچا سکتے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے آپ اس چیز کو رواج دیں، اپنے گاؤں میں علاقے میں شادی کو اتنا سستا کریں کہ آپ کو گھومنے سے پورے علاقے میں ایک قوارہ لڑکا لڑکی نظر نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ 4 بہنیں 5 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، اب ہم شادی میں نے جمعے میں بھی کہا ہمارے یہاں 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا جو ہے نا دلہن کے لیے جوڑا بنتا ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کوئی ثابت کر کے مائی کا نام لکھا ہے؟ 11 نکاح اللہ کے حبیب نے کیے، 1 نکاح میں ایسا جوڑا تھا، اللہ کے حبیب نے 4 بیٹیوں کو رخصت کیا، 1 بیٹی کو ایسا جوڑا دیا نہیں دیے، نہ تھے، نہ شریعت میں گنجائش ہے۔ شریعت کہتی ہے، میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ صدیقہ کے پاس 1 جوڑا تھا، اس میں مدینہ کی کئی لڑکیوں کی شادی ہوئی 1 جوڑے میں۔ حضرت فاطمہ کا جوڑا جو تھا نہ سرخ تھا، نہ مہنگا تھا، نہ خرچے والا تھا، جو گھر میں کپڑا تھا وہی پہنایا گیا، پہنا کے ام ایمن کے حوالے کیا گیا۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی کو جائیں، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی بگی، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی خچر، کچھ بھی نہیں، بس رات میں رخصتی ہوئی، جا کے اللہ کے حبیب کی بیٹی کو چھوڑ کر آیا گیا، اللہ کے رسول گئے۔ اب جو داماد علی کا گھر ہے اس گھر کی کچی اینٹیں، کچا چھت، مٹی نیچے گر رہی ہے، کوئی پکا مکان نہیں، کوئی رنگ چونا نہیں ہے، کوئی ٹائلیں ماربل نہیں ہے، سادے نکاح تھے۔ امام الانبیاء کی سب سے چہیتی بیٹی، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، اتنا آسان نکاح ہوا الحمدللہ۔ ایسے ہی ساتھ صحابہ کے، تو آپ بھی آئیے نیت کریں کہ آئندہ آپ نے جو نکاح کرنے ان کو رسموں سے ہٹا کے، رواجوں سے ہٹا کے آسان کریں۔ اگر ولیمے کی گنجائش ہے، بے شک محلے والوں کو کھلانا آپ کی ذمہ داری، اگر نہیں ہے گنجائش 1 چاول کا دانہ آپ نہ بنائیں، بس کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری شادی ہوئی، کچھ بھی نہیں کیا میں نے بھائی، کچھ بھی نہیں پکایا، محلے والوں کو 1 مٹھائی کا دانہ تک نہیں کھلایا بھائی ہم نے، شادی پکی ہو گئی ہے، نکاح بھی پکا ہو گیا۔
یا جی مولوی صاحب اگر شادی میں چاول واول نہ کراؤ تو نکاح کچا تو نہیں رہتا نا، پکا ہوتا ہے. تو بس مولا صاحب کرے پکا ہوتا ہے، کچا نہیں ہوتا. تو آپ یہ نیت انشاءاللہ کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں کی عمل توفیق دے.